الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ حاضرین، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز بچوں، ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور مسلمانوں میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے کہ ایک بالکل عام سا مسلمان نہیں بنایا، بلکہ یہ سوچنے اور فکر رکھنے والا بنایا کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ اصلی اسلام یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے، ورنہ مسلمانوں کے حالات کا اگر آپ جائزہ لیں تو ان میں اکثریت، زیادہ تر لوگ وہ اسی فکر کے ہیں کہ جو بھی ان کو دین کے نام پر بتا دیا گیا، چاہے وہ انہیں کوئی بھی بتائے، حتیٰ کہ تعجب ہوتا ہے کہ یوٹیوب پر بہت سارے افراد جاتے ہیں اور ان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے دین کے بارے میں اس سبجیکٹ کو وہاں پر لکھ دیتے ہیں سرچ میں، اور جو بھی ویڈیوز ان کے سامنے آتی ہیں ان کو سن لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہی دین ہے۔ اب وہ بنانے والا، وہ اپلوڈ کرنے والا کون ہے، کیا ہے، اس نے کہاں سے وہ ان باتوں کو لیا، کوئی خاص تحقیق نہیں، کوئی خاص جستجو نہیں، بس دین کے نام پر ہم لوگ اتنے سیدھے اور معصوم بن جاتے ہیں کہ جو بھی دین کے نام پر ہم کو بتا دیا جائے اچھے انداز میں، اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کو مان لیتے ہیں، اور پھر جب کوئی اعتراض کرتا ہے تو پھر ہم لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے مسلمان جو ہیں کہ ہم نے اس کو فلاں جگہ سنا ہے، یہ نیٹ پر موجود ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس طرح کی تعبیرات ہم لوگ کر کے اپنے آپ کو معصوم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کے تعلق سے بھی اسی طرح غور فکر سے کام لیں، محنت سے، جس طریقے سے ہم اپنے کاروبار وغیرہ میں دھیان دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے جن افراد کو چاہا اس چیز کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین کی مختصر سی تعریف کے بعد اس کے تمام انبیاء پر عام طور پر اور خاص طور پر ہمارے اور آپ کے آخری نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین بے شمار درود و سلام نازل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت، نبوت کے تمام حقوق کو بہترین انداز میں ادا فرمایا۔ آپ نے اپنی امت تک ہر وہ چیز پہنچا دی جو ان کے لیے ضروری تھی، جنت کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا ہوا جو فریضہ تھا، جو مشن تھا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے پیارے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام اللہ کے نیک بندوں پر اللہ کی جانب سے رحمتیں، برکتیں نازل ہوں۔ حضرات، آج کے اس مغرب بعد جو مختصر کا ایک درس ہے، اس درس میں آپ کے سامنے ذمہ داران کی جانب سے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی، اسے عام کرنے کی اللہ کو توفیق عطا فرما۔ حضرات، اگر ہم اپنے معاشرہ، اپنی سوسائٹی، اپنے علاقے، اپنے محلے اور اپنے لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس جگہ پر رہتے ہیں وہ سوسائٹی ایک مثالی سوسائٹی بنے، ایک نمونہ والا معاشرہ تیار ہو جو کہ اسلام
اسلام جس کو پسند کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے مطابق جو ایک سوسائٹی تیار ہو، اس کے لیے ہمیں بہت ہی قربانی دینی ہوگی، جدوجہد کرنا ہوگا، اور تب جا کر ایک ایسا معاشرہ انشاءاللہ سامنے آ سکتا ہے جو کہ دوسروں کے لیے مثال بن سکتا ہے۔ ناممکن بھی نہیں ہے اور بہت آسان بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو چاہ لے، جو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان چیزوں کو آسان کر دیتا ہے۔ شروعات کے طور پر ہم آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتوں کو رکھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی تفصیل میں جاتے ہوئے کچھ خاص برائیاں ہیں جو ہمارے معاشروں کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں، اور ان چیزوں کو اگر ہم سدھار لیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ ویسے تو اصلاح معاشرہ بہت بڑا موضوع ہے، کافی طویل اور وسیع اور عمیق موضوع ہے، لیکن انشاءاللہ اس وقت میں اس کی خاص باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بنیاد کے طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام پوری زندگی بھر کیا ہے، اس کام کو ہم بنیادی طور پر سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اسی طرز پر زندگی گزاری ہے۔ ہم اور آپ کے اندر وہ چیز دھیرے دھیرے نکلتی جا رہی ہے، اور وہ ہے کیا؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ آپ نے یہ چند الفاظ سنے ہوں گے علماء کرام سے۔ یہ اسلام کی ان بنیادوں میں سے کہ اگر اس کو عمل میں برابر رکھا جائے تو معاشرہ بگڑنے نہیں پاتا ہے، معاشرہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے، معاشرہ اچھائیوں کی طرف پلٹتا رہتا ہے۔ کبھی اگر اس میں کوئی برائی آ بھی جاتی ہے تو اس عمل کی برکت سے وہ معاشرہ دوبارہ اچھائیوں کی طرف پلٹ آتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کے کاموں کا حکم دینا، ونہی عن المنکر کا مطلب ہوتا ہے برائی کے کاموں سے منع کرنا، برائی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرنا۔ اسلام نے جتنی بھی باتیں بتائی ہیں، ہم مسلمانوں کو زیادہ تر وہ باتیں کسی نہ کسی انداز سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر نشہ حرام ہے اور یہ کام کرنا صحیح ہے، یہ کام کرنا اچھا ہے، صدقہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، حقوق ادا کرنے چاہیے۔ زیادہ تر لوگوں کو کہیں نہ کہیں سے بات پہنچ جاتی ہے، لیکن ہم انسانوں کی فطرت کیا ہے کہ ہم یا تو بھول جاتے ہیں یا پھر سستی اور کاہلی میں ہمارے سامنے پردے پڑ جاتے ہیں۔ تو اسلام نے نظام یہ بنایا کہ معاشرہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ اس کو جتنی بھی معلومات ہو اچھائی کے بارے میں، برائی کے بارے میں، اور اس کے سامنے اگر کوئی بھی اس اچھائی کو نہ کرتے ہوئے چھوڑتے ہوئے دکھ رہا ہو یا برائی کرتے ہوئے دکھ رہا ہو، تو اب اس آدمی کی یہ ذمہ داری ہے، چاہے اس کی عمر کوئی بھی ہو، چاہے وہ عالم ہو نہ ہو، ایک عام آدمی ہو، چاہے وہ گھر کا ہو باہر کا ہو، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس بھائی تک اس بات کو اچھے طریقے سے پہنچا دے کہ بھائی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ جو ہے اچھا نہیں ہے، آپ اس سے پلٹ آئیں، آپ اس کام کو چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی اچھائی وہ چھوڑ رہا ہے، وہ شخص، وہ ہمارا ساتھی، وہ ہمارا بھائی، وہ ہماری بہن، وہ ہماری ماں یا کوئی بھی ملنے جلنے والا، تو ہم اس کو بتائیں کہ آپ یہ اچھا کام کیوں نہیں کر رہے، آپ اس کام کو انجام دیں۔ آئیے ہم اس چیز کے لیے آپ کے سامنے کچھ دلائل کو پیش کریں، اور ان دلائل کے ساتھ مختصر طور پر آپ کے سامنے ان کی وضاحت بھی آنی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم
बेहतरीन उम्मत हो। उम्मतें तो बहुत सारी गुजरी हैं, लेकिन बेहतरीन उम्मत की क्वालिटी अल्लाह ताला ने बतलाई। आप इस बात को अच्छी तरह हम लोग जहन में रखें कि यहाँ अल्लाह ताला ये तो कह रहा है, आयत का जो तर्जमा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम बेहतरीन उम्मत हो चुके अब कुछ भी करें। ये बात अपने जहन से निकाल दें, बल्कि अल्लाह ताला ने एक सिफत का तज़किरा किया है कि उम्मत बेहतरीन वो है जो ये करे। अगर हम करेंगे तो हम होंगे इंशाअल्लाह, अगर हम नहीं करेंगे जो भी अंजाम देगा उसके लिए ये लक़ब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तेमाल किया है, बेहतरीन उम्मत, खैर उम्मत। अब उनके काम क्या है? अल्लाह ताला ने 3 कामों का यहाँ पर जिक्र किया। तअमुरूना बिल मारूफ, बेहतरीन उम्मत की पहली क्वालिटी क्या, इसको हम दूसरी कहें, लेकिन जिक्र के एतबार से यहाँ पर पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली चीज को आखिर में जिक्र किया, बुनियाद होने की बिना पर। अल्लाह ताला ने कहा यहाँ पर शुरुआत के तौर पर, तुम भलाई का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पर ईमान रखते हो। तो सबसे जो लास्ट में जो चीज आई है अल्लाह पर ईमान, ये सबसे पहली क्वालिटी है। अल्लाह ने इसको बाद में इसलिए जिक्र किया कि ये तो अंडरस्टूड है, इसके बारे में तो याद दिलाने की जरूरत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिर में जिक्र कर दी, कोई खास जरूरत नहीं है। यानी तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है, तुम अल्लाह ताला के बिना पर ये काम करोगे, किसी और वजह से नहीं। किसी को बुराई से रोकोगे, किसी को भलाई की तरफ जब बुलाओगे, मकसद कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह की खुशी, अल्लाह को राजी करना, अल्लाह रब्बुल आलमीन के करीब होना। इसीलिए बात दफा देखा जाता है, और ये बात समझनी बहुत जरूरी है, जब हम ये काम करेंगे, बुराई से रोकेंगे, अच्छाई की तरफ बुलाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर हमने तीसरी यानी पहली चीज अगर छोड़ दी, तो हमारे ये काम बेबुनियाद और बेकार हो जाएंगे। मुआशरे में क्या होता है, हम गए किसी के पास मिसाल के तौर पर कि भाई ये आप काम गलत कर रहे हैं, लेकिन मेरा अंदाज अच्छा नहीं होता, हम उस तरीके से उससे वो बात कहते हैं जिसके बिना पर उसकी बेइज्जती हो जाती है। कई लोगों के सामने कह दिया, या तेज आवाज में चिल्लाकर, बात दफा तो लोग गाली गलौज के अंदाज में बोलते, क्यों ये सब नहीं कर रहे हो, ये सब काम करो। यानी दीन की चीजों को, दीन की बातों को हम लोग पेश करने में बाज दफा इतने सख्त हो जाते हैं और आपे से बाहर हो जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस दीन की बात का असर कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है, और लोग दीन से दूर हो जाते हैं।